رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من اشرف اعمال الکریم غفلتہ عما یعلم۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانا یا محفوظ رکھنا۔ آتش جہنم سے بچانے کی جب بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا مقصد آتش جہنم سے بچانا ہے، یعنی دنیا میں کچھ بھی کرے اور پھر کچھ ایسا شارٹ کٹ نکل آئے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ اس طرح کے حالات، اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کرنے کے بعد اس کو برابر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ٹھاک کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ شارٹ کٹ طریقہ نکلتا ہے، یہ کر لو تو یہ معاف، یہ کر لو تو یہ معاف، ایسا ویسا ہے۔ شفاعت بھی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہے بھی، گناہوں کی بخشش بھی ہے، اصل مسئلے سے انکار نہیں ہے۔ تقوی الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے آتش جہنم کا انتظام نہ کرے۔ یہ جو ہم ایک ایک لمحے زندگی گزار، اس سے پہلے بھی یہ کسی اس پہ ہم نے ذکر کیا، جلدی ہی شاید پچھلے ہی ہفتے بات ہوئی، جو بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، اس لمحے ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سیونگ ہو رہی ہے ہماری، ذخیرہ ہو رہا ہے ہمارا آخرت اور عاقبت کے لیے۔ اچھا کر رہے ہیں تو اس کا جو اجر ہے اچھا، اس کی شکل میں وہ محفوظ ہو رہا ہے، برا کر رہے ہیں تو آتش جہنم کی شکل میں محفوظ ہو رہا ہے۔ لہٰذا تقوی الہی صرف آتش جہنم سے بچنے کا نام نہیں ہے، در واقع دنیا کی ہر برائی سے بچنے کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی لیے تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام پہ عمل ہے، اللہ کے سسٹم۔ جب انسان اللہ کے نظام پہ، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ عمل کرے گا تو خود بخود جہنم سے بچے گا، خود بخود عذاب سے بچے گا، خود بخود اللہ کے غیظ و غضب سے بچے گا، خود بخود اللہ کی ناراضگی سے بچے گا۔ اور نہ یہ کہ بچے گا بلکہ اس کا مقام اور بلند سے بلندتر ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں ایسے سسٹم کو اپنی زندگی میں اتارنا کہ جو کہ دنیا کے ہر طرح کی برائی اور خرابی سے ہم کو بچا لے۔ جیسے ہی یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں انسان اس سسٹم کو اپنائے اور ایسی زندگی گزارے کہ جو دنیا کی خرابیوں سے ہم کو بچا لے، فوراً دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی خرابی ہے کیا؟ دنیا کی خرابی کہتے کس کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کچھ اور دنیا کی خرابی مانتا ہو، دوسرا کچھ اور مانتا ہو، ہر آدمی کا معیار الگ اور ہوتا بھی ہے۔ لہٰذا کتنی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ جو بیچارے بہت زیادہ نیک اور سب کچھ اچھا کام کرتے ہیں، ان کو بھی لوگ برا کہتے ہیں، عجیب انسان ہے، ایسا کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں وہ خراب اور ان کی نگاہ میں یہ خراب۔ تو یا دنیا میں اچھے اور برے بننے کے لیے ہماری نگاہ معیار ہے، ہمارا فیصلہ معیار ہے، ہم طے کریں گے کہ کون اچھا ہے کہ برا ہے۔ اب اگر ہماری نگاہ معیار ہے، ہمارا فیصلہ معیار ہے، تب تو معیار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کی نظر میں فرق ہوتا ہے۔
ہر دوسرا آدمی، ہر چوتھا آدمی، ہر پانچواں چھٹا آدمی ایک الگ نظر لے کے کھڑا ہوگا، اس مسئلے پہ یہاں ہونا چاہیے، اس مسئلے پہ یہ ہونا چاہیے، اس جگہ پہ یہ کام ہونا چاہیے، ایسے یہ ہونا چاہیے، ویسے وہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک ایسا معیار ہو کہ جو سب کے لیے ہو اور سب اس کو قبول کریں۔ پھر بات اسی جگہ پہنچتی ہے نظام پروردگار۔ لہٰذا خود بخود یہ ثابت ہے کہ تقوی الہی یعنی نظام پروردگار کو اپنا لیں، وہی معیار، اس کے علاوہ کچھ اور معیار نہیں ہو سکتا۔ لاکھ ہم چاہیں کہ نہیں ہم ایسا کریں، ہم ویسا کریں، ہم یہ ہوں، ہم وہ ہوں، کوئی بھی چیز ہم کو نہ دنیا میں اچھا بنا سکتی ہے نہ آخرت میں۔ ہاں بعض اوقات جب لوگ عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں فلاں نے اتنا سب کچھ کیا تو لیکن کیا ملا ان کو؟ یہ ملا والا اس کا فیصلہ یہ بھی ہر عقل نہیں فیصلہ کرتی کہ کیا ملا، ہر عقل فیصلہ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ دیکھا ہوگا الحمدللہ لوگوں میں بیداری ہو رہی ہے کم، لیکن ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کہیں نہ کہیں دکان پہ کام کرتے بھی دکھ جائیں گے، کہیں بھیک مانگتے بھی دکھ جائیں گے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان کیا یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا بچہ کمسنی میں جا کے دکان پہ کام کرے؟ نہیں کرے گا۔ پھر کیا کرے؟ اسکول میں جائے پڑھے۔ جب شام کو دونوں بچے گھر واپس آئیں گے تو جو دکان پہ کام کر کے آیا ہے وہ پیسے لے کے آئے گا۔ یہ اسکول والا پیسے لائے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ ماں باپ جا کے پیسے دیں گے۔ تو اس سے پوچھیں نا کہ تم کو کیا ملا؟ یہ تو پیسے لے کے آیا، یہ پیسے لے کے آیا ہے، تم کو کیا ملا؟ تمہیں کیا؟ تو اس کے ماں باپ کہیں گے کہ اس کا نتیجہ اتنی جلدی نہیں آتا، یہ لانگ ٹرم نتیجہ ہے۔ جلد بازی میں اگر نتیجہ دیکھو گے تو نقصان میں رہو گے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ اسی طریقے سے ہر چیز کا نتیجہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا، اور عموماً شارٹ ٹرم نتیجے بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، لہٰذا لانگ ٹرم نتیجے پہ بھروسہ رکھیں۔ دنیا کے نظام پہ اتنا ایمان ہے کہ ہم ایک طولانی مدت اپنے بچے کی اسکول اور کالج کے حوالے کر دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ نتیجہ اچھا ہوگا۔ اتنا ایمان اگر نظام پروردگار پہ ہو جائے کہ اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دے کہ ہر آنے والے دن ہم کو نتیجہ اچھا ملے گا، تو یقین مانیے کہ نتیجہ بھی اچھا ہوگا، معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہمارا سماج بھی اچھا ہوگا۔ لہٰذا نتیجہ دیکھنا اور نتیجے کا فیصلہ کرنا یہ ہر عقل کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سعی، کوشش ہماری طرف سے، نتیجہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بات صرف کہیں نہیں گئی، یہ صرف نظام نہیں ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسے رول ماڈل گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسی فلسفے پہ عمل کیا اور بہترین زندگی گزاری۔ ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں۔ ائمہ معصومین نے کب شارٹ ٹرم نتیجہ دیکھا؟ کب ظاہری اور مادی اور دنیاوی نتائج کی بنیاد پہ فیصلہ کیا؟ ہمیشہ انہوں نے نظام پروردگار کے بنیاد پہ فیصلہ کیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ مصائب و آلام دیکھنا پڑا، لیکن اللہ پہ یقیناً وہ ایمان تھا، وہ کمال ایمان تھا کہ اس کا نتیجہ ملا اور مل رہا ہے، ملے گا یقیناً۔ تو ہمارے لیے تو وہ نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو تو ایسی بیوقوفی کی اور غیر منطقی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اللہ کی طرف سے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے یہ کلمہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من اشرف اعمال الکریم غفلتہ اما یعلم۔ کریم انسان، کریم صاحب عزت، ایک بزرگ شخصیت، کریم انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو جانتا ہے ان سے چشم پوشی کر لے۔ چشم پوشی مطلب آنکھ کو بند کر دینا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بھی انسان اندیکھا کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔
چشم پوشی، نظر انداز، اس کو تغافل کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے غفلت اور ایک چیز ہوتی ہے تغافل۔ غفلت عیب ہے، بری چیز ہے، لوگوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تغافل اچھی چیز ہے، ائمہ کی سیرت میں سے تغافل اسی کو کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو جانتا ہے لیکن جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتا ہے، انجان بن جاتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے۔ ہر چیز کو یہ ثابت کرنا کہ ہم جانتے ہیں یہ ہنر اور کمال نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اپنے اس کلمے میں کریم انسان، ایک صاحب عزت انسان کے بہترین عمل کا ذکر کیا، لہٰذا اس کلمے میں وہ اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ جو معاشرے میں، سماج میں جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں ان میں سے ایک بہت اہم ادب کی طرف، بہت اہم رول کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، اور اس سے واقعی بہت زیادہ معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک دم کلیئر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون انسان کی جو صاحب عزت ہے، جس کی ایک ویلو ہے، ایسا انسان، اس کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جانتے ہوئے بھی تغافل، نظر انداز کر دے، اس کو چشم پوشی کر لے، اس کو خوب ایسا لگے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اور جس دنیا میں، وہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ کھلم کھلا عیب ہو اور چاہے وہ پوشیدہ عیب ہو۔ جو کھلم کھلا عیب ہے، عیاں عیب ہے، خوب اس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ سارا مسئلہ آتا ہے اس عیب کے لیے کہ جو پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان جن لوگوں کے رابطے میں ہوتا ہے تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہوں گے کہ جہاں پہ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے لغزش، یعنی دوستی میں کچھ ایسی چیز جہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کچھ اوپر نیچے ہو گیا، ایسا نہ دیکھنے کو ملتا ہو۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے دوستی کے بیچ میں، رشتہ داریوں کے بیچ میں، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر ایک کی ساری غلطیوں کو پکڑنا ہے، جو چھپی ہوئی ہے وہ تو الگ، جو آیا ہے وہ تو الگ ہے، سب کو معلوم، جو چھپی ہوئی ہے انسان کو معلوم ہو گیا، ساری غلطیوں کو پکڑنا ہے، سب کو آیا کرنا ہے، یہ معاشرے پہ بہت نگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر ایک کی ہر غلطی کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، نکالنا ہے، پکڑنا ہے، آیا کرنا ہے، لوگوں میں بیان کرنا ہے، پیچھے پڑ جانا ہے، تو یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ لہٰذا بزرگ لوگ وہ افراد ہیں، یا بزرگ شخصیات وہ ہیں کہ جو ایسی جو چھپی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے عیب ہوتی ہیں، یا ان کی جو لغزش ہو جاتی ہے، اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کام کے فائدے، مثلا ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی عزت کو بچانا بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ اس کے خون بچانے کے جیسا ہے۔ خون کا مطلب یعنی جان کے بچانے کے جیسا ہے، بلکہ بعض اوقات جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ تو اگر کسی کی غلطی سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اس سے اس کی عزت بچ رہی ہے، اور عزت بچنا، کسی کی بھی مومن کی عزت بچانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر سب کی ساری غلطیاں بیان ہونے لگے تو انسان جسور ہو جاتا ہے، جسارت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ غلطیاں اس کے لیے بہت نارمل۔ ایسے ٹھیک ہے کہ ایک پردہ رہتا ہے، انسان ریپیٹ نہیں کرتا غلطی، لیکن بہت زیادہ غلطیوں کی بات ہو تو پھر انسان بہت زیادہ غلطیاں ریپیٹ کرنے لگتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ غلطی پھر معاشرے میں جس غلطی کا بہت زیادہ ذکر ہوگا، جو پوشیدہ ہے، پوشیدہ۔ ابھی اگر کسی انسان کو معلوم ہو کہ مثلا ایک ایسی غلطی جس کو اکثر لوگ کرتے ہیں، خوب کوئی بہت بڑی چیز نہیں لگے، ٹھیک ہے ہم بھی کر لیں گے، کیا فرق پڑے گا، سبھی تو کرتے ہیں، لیکن اگر چھپی رہے گی تو اس کے لیے اس کی ایک اہمیت نہیں ہے، ویسا مسئلہ ہے، کیسے کرے، سب کیا کہیں گے، کیسا ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے
غیبت کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا. سورہ حجرات میں غیبت سے متعلق صریحاً آیت شریفہ بھی ہے، اور جس میں جو مثال دی گئی ہے وہ واقعی بہت عجیب مثال ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا. لہذا بہت بڑا گناہ اسلام میں غیبت کو شمار کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کی، ایک مسلمان کی آبرو، اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے. لہذا آپ دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے لیے جو عہد نامہ لکھا ہے، اس میں ایک عجیب چیز لکھی ہے کہ تمہاری جو رعایا ہے، جو تمہاری پبلک ہے، عوام ہے، اس میں وہ لوگ کی جو تم سے دور ہوں یا جن سے تم کو نفرت ہو، یا یوں کہا جائے کہ تم پسند نہ کرو، اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں کی عیب کی جستجو کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ، معیار کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں اور عیب کے پیچھے پڑ گئے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مزاج ہوتا ہے، اسے کہتے نہیں کھجانا، فلاں ایسا کیوں، یہ کیوں کر رہا ہے، پھر کیا ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ادھر سے نہیں معلوم ہوا تو گھوم کسی اور بہانے سے پوچھا. امام کہتے ہیں کہ یہ صفت جس کے اندر ہو، یہ معیار ہونا چاہیے اس آدمی کے تم سے دور ہونے کے لیے. ظاہر امام اگر مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز معیار، تو خوب امام سے بھی تو یہ آدمی دور ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ امام ایسے آدمی کو نزدیک کریں گے اور کہیں گے مالک اشتر سے تم دور کر دو. جو آدمی لوگوں کے عیب کو بہت زیادہ جستجو کرتا ہے، عیب کی معلوم کرنے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور وہ امام کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دور ہونے کا معیار یہ ہونا چاہیے، نفرت کا معیار. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی پھر امام سے بھی دور ہے، امام بھی اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ امام آگے کہتے ہیں کہ عموماً لوگوں کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، خود کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لوگوں میں عیب پائے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ صحیح ہے کہ انسان خود سمجھتا ہے، یہ کامن سینس کی چیز ہے کہ ہر ایک کا عیب ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتا. بہت سے عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مثلا سب کے عیب، وہ اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے مسئلے میں اس میں فرق محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک میں عیب پائے جاتے ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے. لہذا اس بنیاد پہ ضروری یہ ہے کہ جو عیب تم کو کسی کا معلوم ہو جائے، پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو آشکار نہ کرو. یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کے عیب کے بارے میں. دوسری طرف سے اللہ کے اسماء میں سے ایک ہے ستار العیوب، لوگوں کے عیب کا چھپانے والا. انصاف کے ساتھ انسان سوچے کہ جو بھی انسان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، اگر یہ طے ہو جائے کہ ایک لمحے میں سب کو معلوم ہو جائے، اللہ کر تو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں کوئی کہے گا کہ نہیں کر سکتا. اگر یہ عیب ایک لمحے میں ظاہر ہو جائے تو اس کی کیا آبرو ہے. اب یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے عیب کو عیب نہ سمجھے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اپنے عیب بھی لوگوں کو بعض اوقات حسن لگتے ہیں، اور دوسروں کے اچھائیاں بھی. یہ اور بدتر لوگ ہیں. کیا ظاہر سی بات ہے کہ انسان ان بدتر موارد پہ جاتے ہی اسی لیے کہ وہ آہستہ آہستہ دلدل میں پھنستا جاتا ہے. تو اللہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیب کا چھپانے والا ہے. لہٰذا وہ بندوں میں سے بھی ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو ستار العیوب ہے، جو لوگوں کے عیب کو چھپاتے ہیں. تغافل یہی ہے، لوگوں کے عیب کو چھپانا، نظر انداز کر دینا، لوگوں کے عیب کو دیکھ کے چشم پوشی کر لینا، اسے تغافل کہتے ہیں. ایک روایت ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص آیا امام کے پاس، روایت پیش کریں تاکہ احساس ہو کہ کس طریقے سے ائمہ کی اس مسئلے میں نظر ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس، کہا مولا آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ایک ہمارا دینی بھائی، برادر دینی ہے، اس نے کسی آدمی سے متعلق ایک ایسی بات بتائی جو ہمیں اچھی نہیں لگی. ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ فلاں نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا، تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگا کہ وہ ہمارے لیے کیوں ایسا کہے یا ایسا کرے.
لیکن جب جا کے ہم نے خود اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں ایسا ہم نے نہیں کیا، نہیں کرا۔ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کیا، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے ایسا، اگرچہ بہت سے موثق لوگوں نے اس چیز پہ گواہی بھی دی ہے کہ اس نے ایسا کہا یا ایسا کیا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، اگرچہ خوب ٹھیک ہے اس نے امام سے سوال کیا، لیکن ایک جملہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کسی سے کہا گیا کہ ایک بہت ہی معتبر شخص نے آپ کی برائی کی، تو سامنے والے نے پوچھا کہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ جو انسان کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، ایسا انسان معتبر کب سے ہو گیا؟ اس کی ویلو کر رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سے موثق لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسا کیا، تو کہا کہ اب کیا کریں آپ بتائیے اس مسئلے میں۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے آنکھ اور کان کی اس آدمی جو خود صاحب معاملہ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اس کے مقابلے میں اپنے آنکھ اور کان کی تکذیب کر دو، جھٹلا دو اپنے آنکھ اور کان کو۔ جو تم نے دیکھا اور جو تم نے سنا اس کو جھٹلا دو۔ حتیٰ اگر 50 لوگ بھی آ کے تمہارے سامنے قسم کھائیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں کیا ہے، تو تم اس کی بات کو قبول کر لو۔ اچھی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ 50 لوگ، امام کیا کہا کہ بہت سے ایسے لوگ کی جو موثق ہے، موثق کسے کہتے ہیں؟ جو معتبر ہوتے ہیں، ثقہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن پہ بھروسہ کیا جائے، کہتے ہی اسی کو موثق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا 50 لوگ بھی آ کے قسم کھائے، قسم ہوتی ہی اسی لیے کہ آدمی بات میں اعتبار پیدا کرے، پھر بھی تم اس آدمی کی بات کو مانو جس نے کہا۔ اگرچہ ابھی اس حدیث پہ گفتگو نہیں ہے، کیوں ایسا ہے امام نے یوں ہی نہیں کہا، اس کے پیچھے فلسفہ، اس کے پیچھے تفصیل ہے۔ امام نے کہا کہ تم اس آدمی کی بات، یہ قسم کھانے والوں کی باتوں کو قبول مت کرو۔ جو چیز بھی اس کی بے عزتی اور توہین کا مایہ ہو، اس کی وجہ بن جائے، یا اس کی شخصیت کو معاشرے میں خراب کرتا ہو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش مت کرو، پھیلاؤ مت لوگوں میں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم مثلاً ایسا کرتے ہو تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کے لیے خدا بند متعال فرماتا ہے۔ امام نے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے اس کو پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان کسی کی خرابی کو پھیلا دیا جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے بیچ میں کسی کے عیب کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جلدی سے ہم آپ کی خدمت خود مولا کائنات سے ہے، پیش کر کے اس بات کو ختم کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی قدر و منزلت کو، اپنی ویلو کو تغافل کے ذریعے سے چھوٹے کاموں میں بچاؤ۔ اس لیے کہ انسان اگر بہت زیادہ غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، عیوب کو ڈھونڈتا ہے، تو اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ کسی کے مسئلے میں تجسس نہ کرو، عیب مت ڈھونڈو بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ البتہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جو اس سے الگ ہیں، واجبات اس سے الگ ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر الگ ہے، لیکن اس میں بھی عیب کی جستجو کرنا، ڈھونڈنا، یہ کہیں سے صحیح نہیں ہے۔ تجسس جسے کہتے ہیں، جاسوسی، فلاں نے ایسا کیا، نہیں کیا، کیوں؟ وہ حق نہیں ہے کسی کو۔ یا بعض اوقات مثلاً تغافل کرتے جائیں تو سامنے والا پھر غلطی کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، ظلم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسی بعض چیزیں ہیں کہ جو اس سے الگ کی گئی ہیں، جسے کہا جائے کہ وہ استثناء ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جزیات میں ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تغافل کرے، نظر انداز کرے ان کو، تاکہ معاشرہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رب
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ اللهم صل على محمد وآل محمد وصولة الحیدریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعصمة فاطمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والحلم الحسنیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وشجاعة الحسینیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعبادة السجادیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والمآثر الجعفریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الکاظمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والہیبة العسکریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والغیبة الہیہ اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد آنے والے دنوں میں اہم ترین مناسبت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مناسبت ہفتے کے اندر کی نہیں ہے، ہفتے کے باہر کی، لیکن اتنی اہم ہے کہ اس کو پہلے سے ذکر کیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز، یہ بات ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس عظیم مہینے کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ کریں، ماہ رمضان کو درک کر سکیں، بالخصوص شب قدر کو درک کر سکیں۔ یہ وہ عظیم فرصت ہے، وہ موقع ہے کہ جو سال میں پھر دوبارہ نہیں آتا۔ اللہ سب کو طول حیات دے اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی ماہ رمضان درک کر سکے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ زندگی کا آخری موقع ہے۔ بہرحال یہ حالات ایسے ہیں کہ جب موت کے لیے خدا نخواستہ اور یہ ساری چیزیں کہنی پڑتی ہیں، ورنہ انشاءاللہ موت آئے گی۔ ہاں بس اس جہد سے کہ ہماری سعادتیں ہم سے کم نہ ہو جائیں، اس لیے حتماً خدا نخواستہ کہہ دینا چاہیے۔ یہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کا خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ پہلی تیاری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے بہار کا مہینہ بنا لیں۔ روایات میں کہ یہ مہینہ قرآن مجید بہار سمجھتے ہیں نا، بہار اس موسم کو کہتے ہیں، مثلا خزاں کے بعد خزاں بھی سمجھنا پڑے گا، خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کو، جب موسم وہ ہوتا ہے کہ پتے پیڑ سے جھڑ جاتے ہیں، پیڑ ڈالیں خالی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جب ہریالی آتی نئی اور اوپر نکلتی ہے اور پتیاں، اسے کہتے ہیں بہار، موسم بہار۔ ہر چیز کا ایک موسم بہار ہے۔ قرآن مجید کا جو موسم بہار ہے اور ہم کو بنانا چاہیے وہ ماہ مبارک رمضان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے لیے موسم بہار ماہ رمضان ہے، صرف قرآن مجید کے ختم کرنے کے لیے بہار نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جو پڑھنا ہوتا ہے وہ
ٹیکسٹ کے پڑھنے کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ جملہ بھی ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیا، ہم نے بھی کہنا ہی پڑھا، ہم کو بھی پڑھا۔ اسے پڑھنا نہیں کہتے۔ کسی بھی کتاب کے پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید کو اس معنی میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم تیاری کریں ابھی سے کہ کس طریقے سے اس مہینے میں ہم قرآن فہمی پیدا کریں، قرآن کو سمجھیں۔ نظام کی کتاب ہے، سسٹم کی کتاب۔ خداوند اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی تعریفیں بیان کی گئی دعاؤں میں، روایات میں۔ اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا کریم بنایا ہے، اتنا شریف بنایا، اتنی فضیلتیں دی ہیں۔ کس لیے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کی ایک فضیلت، اہم ترین فضیلت جو بیان کی وہ کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور جب قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا تو فوراً اسی جگہ پہ قرآن کی صفت بتائی، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک مہینے قرآن پڑھنے کے بعد کتنی ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم صرف قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اصل تو اللہ خطاب کر رہا ہے آپ سے، ہم تھوڑی خطاب کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ اس ایک مہینے میں ہماری ہدایت ہونی چاہیے۔ ہدایت عام دنوں کی نہیں، ایسا نہیں کہ آج ہدایت نہیں ہو رہی ہے، کل نہیں ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی، روز ہدایت ہوتی ہے، لیکن وہ مخصوص ہدایت ہونی چاہیے، زیادہ ہدایت ہونی چاہیے۔ اور نہیں یہ کہ صرف ہدایت وبینات من الہدی والفرقان، نہیں یہ کہ صرف ہدایت ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کے امتیاز کی واضح نشانی اور ہدایت کی واضح نشانی اس میں موجود ہے۔ بینات، واضح نشانیاں موجود ہیں، کس کی؟ من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، فرقان۔ خود قرآن مجید کے نام میں سے ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل کے بیچ میں کیا فرق ہے وہ ہم سمجھیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو پرابلم شروع سے مسلمانوں میں تھی اور آج تک ہے۔ اتنی آسانی سے مسلمان حق و باطل کے فرق کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا نہیں سمجھ پاتا ہے، یا غافل ہوتا ہے، اور یا مثلاً ابھی جیسے گفتگو تغافل نہیں کر سکتے، اس میں غافل ہونا عیب ہے۔ وہ حق و باطل کی نشانیاں تو نہیں تھی نا کہ جب مولا کائنات کے سامنے لوگ یہ نہیں طے کر پا رہے تھے کہ کس لشکر میں جائیں، امام علی کی طرف جائیں یا مقابلے میں جائیں، ان کے پاس فرقان نہیں تھا، حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ بعض اوقات انسان کنفیوز ہوتا ہے، کیا کرے، ادھر یا ادھر، یا بعض اوقات انسان جانتے ہوئے غلط چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، نہیں سمجھتا ہے غلط چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسی قرآن مجید سے ملے گی۔ بنیاد ہماری قرآن مجید میں۔ بعض چیزوں کو اتنا ہم لوگ بعض اوقات بڑھا دیتے ہیں، نہ یہ کہ اتنا کہیں بلکہ اس انداز سے بڑھا دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری دسترس سے، ہمارے ہاتھ سے باہر۔ ارے قرآن مجید اتنی عمیق کتاب ہے، اتنی گہری کتاب ہے، ہم لوگوں کے تو بس کا ہے ہی نہیں سمجھنا، بالکل نہیں ہے سمجھنا۔ لیکن پوری طریقے سے نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں اگر صرف ترجمہ آپ پڑھیں، یا صرف جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بھی مفہوم ہے۔ یہ کہنا کہ بالکل کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا، یہ غلط ہے، یہ گمراہ کرنے والا جملہ ہے۔ جو بھی قرآن مجید پڑھے گا کچھ نہ کچھ اس کو حتماً ہدایت ملے گی۔ ہاں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے الگ الگ طبقے ہوتے ہیں، الگ الگ اسٹیج ہوتے ہیں، پہلا اسٹیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جتنا انسان کے اندر علم بڑھتا جائے گا اتنا اس مفہوم کی یا ہدایت کی گہرائی میں اترتا جائے گا۔ جس طریقے سے سمندر کی مثال دی جاتی ہے، بہت سی چیزوں کی مثال دی جاتی ہے، اور زمین کی بھی، آدمی گہرائی میں جاتا ہے اس کو خزانے ملتے ہیں۔
سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے. جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنے قیمتی خزانہ ملے گا. یہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں, وہ مثال نہیں دینا ہے, بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لگا. قرآن مجید ہدایت ہے اور اس میں نشانی پائی جاتی ہے. ہدایت یہ خود قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی نشانی اور حق و باطل کے فرق کی نشانی پائی جاتی ہے. جب یہ حق و باطل کے فرق کی نشانی اور ہدایت کی نشانی مل جائے گی تو خود ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانی, البتہ ظاہر ہے کہ آج بالکل نہیں موقع ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں کبھی, کہ جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان سے متعلق گفتگو کی ہے. خود ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے, آیا وہ ساری چیزوں کو ماہ رمضان میں درک کر لیتے ہیں؟ اب اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم وہ بنیادی چیزوں کو نہیں حاصل کر رہے. عملی اعتبار سے ہمارے یہاں کیا تبدیلی ہے, پریکٹیکل اعتبار سے. لہٰذا اس اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کریں. پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو مشہور آیت شریفہ ہے ماہ مبارک رمضان سے متعلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان, تم پہ روزہ اسی طریقے سے واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پہ واجب کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, شاید تم متقی ہو جاؤ. ابھی سے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کا آؤٹ پٹ تقوی کی شکل میں. تقوی کا مطلب ظاہر تقوی پہ ہر ہفتے بات ہوتی رہتی ہے, یعنی نظام پروردگار پہ عمل. یہ نظام کہاں سے لیں گے ہم؟ یہ قرآن مجید ہے. اسی مہینے میں نظام نازل ہوا ہے اللہ کا, اسی ماہ رمضان میں نظام نازل ہوا. ابھی اسی ماہ رمضان میں جبکہ شب قدر میں ہم قرآن مجید کو سر پہ بھی رکھتے ہیں, سامنے کھول کے بھی دعا پڑھتے ہیں, در واقع ایک طرح کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے سائے میں ہیں, قرآن کو اختیار کر رہے ہیں. اتنے سارے بکا یا اللہ و بے محمدین سارے اعمال ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ صرف ایک شکل نہیں ہے اعمال کی, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, ایک فلسفہ ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں جیسے پہلے تھے, یہ عجیب بات ہے. یہ عقل کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے. ہر چیز میں ایک آؤٹ پٹ ہے. قرآن مجید نے بھی ہم کو ایک آؤٹ پٹ بتایا ہے. ماہ مبارک رمضان سے جب آپ باہر نکلیں تو اس شکل میں نکلنا چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ٹھیک ہو گیا ہوگا, چاند ہو گیا ہوگا, ہم ماہ رمضان سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نکلنا تو پڑے گا. کیسے نکلنا ہے؟ اس شکل میں نکلنا ہے, ہدایت پا کے, حق و باطل کے فرق کی نشانیوں کو لے کے, جس کا نتیجہ اور جس کی ایک اجتماعی شکل جو پیدا ہوتی ہے وہ تقوی کی شکل پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو دکھنا, خود اس کے اندر حق و باطل کا فرق پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, یہ الگ نہیں, کیونکہ ہے ہی اسی, ساری چیزیں پلٹتی ہیں اسی جگہ پہ. لہٰذا اس اعتبار سے اپنے آپ کو ہمارے خود قرآن مجید کی تلاوت کے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. بہرحال یہ جو قرآن کو لے کے اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے, ہم چاہتے تھے پیش کرنا لیکن وقت نہیں ہے, مگر اشارہ اتمن کریں گے کہ قرآن مجید کو لے کے جو ہمارے درمیان ایک فضا ہے کہ صرف اس کو پڑھ لینا اور اتنی مرتبہ پڑھ لیا اور اتنا ختم کر لیا, یہ وہ حتیٰ وہ روایتیں اتنی زیادہ جو مشہور ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ثواب ہے, اس جہد سے ان چیزوں کو رائج کرنا اور اتنا پیش کرنا یہ خود ایک سازش ہے. یہ سازش کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے, نہیں, سازش کو ایکسیپٹ کرنے والے تو ہم ہی ہیں, غلطی تو اصل ہماری ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سے صحیح معنوں میں چھین لیا جائے. ورنہ جہاں پہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے روایت ہے کہ پڑھنے میں ثواب ہے, وہیں پہ یہ بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ثواب ہے. وہ روایتیں بہت کم مشہور ہیں ہمارے بیچ میں, اور سمجھنے کا ثواب پڑھنے کے ثواب سے کہیں زیادہ بیان کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ جو ثواب کی گفتگو ہوتی ہے یہ اس طبقے کے لیے ہے کہ جو ابتدائی طبقہ ہے,
ورنہ دیکھیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت شریفہ پیش کی. آیت شریفہ نے کیا کہا کہ اس میں قرآن نازل کیا کہ قرآن کیا ہدایت. مقصد یہ کہ ہماری ہدایت مل جائے. ثواب تو اللہ جب ہمارے افعال سے ہمارے کارناموں سے خوش ہوتا ہے تو ہم کو ایک انعام دے دیتا ہے. انعام کبھی کسی چیز کا مقصد نہیں بنتا ہے. مقصد نہیں بنتا انعام. ثواب مقصد نہیں بنتا ہے. مقصد ہدایت ہے, مقصد فرقان ہے, مقصد تقوی پروردگار ہے, مقصد نظام الہی ہے. اس جہت سے سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں ہم یہ اتار لیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے, یہ نظام کی کتاب ہے, سسٹم کی, قانون کی کتاب ہے. اس میں قانون لکھا ہے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہے. اب ہم اس کتاب کے مطابق ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے اور اس کو اپنا لیں گے. اگر کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تو اس کے لیے علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے. اور کی علماء نے بے انتہا تفسیریں موجود ہیں, بہت زیادہ روایتیں اس سے متعلق موجود ہیں. حتیٰ یہ جو توضیح المسائل ہمارے بیچ میں ہے, مراجع کے فتوے ہیں, وہ یہ قرآن کے بنیاد پہ ہیں. اصل اس کا مبنا, اصل بنیاد قرآن مجید ہے, اس کی بنیاد پہ فتوے ہوتے ہیں. مراجع کے فتووں پہ عمل در واقع قرآن مجید پہ عمل ہے یہ, اور یہ خود ایک ہدایت ہے. لہٰذا اس اعتبار سے اور اس جہت سے ہم اس عظیم مہینے کے لیے آمادگی کریں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن مجید کے بہار کا مہینہ واقع ہو جائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بال اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بال اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بال اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بال اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بال اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.